حضرت حبیب حجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بلند پایا بزرگ ہیں. آپ کے مرشد پاک حضرت خواجہ حسن بصری ہیں. آپ نے ان کی سرپرستی میں ولایت کی تمام منازل طے کیں. آپ نے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی. لوگوں سے بہت کم ملاقات کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک عورت روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہ فریاد کر رہی تھی. اس کی امیدوں کے چراغ بجھتے جا رہے تھے. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ فریاد رس ہیں, فریاد کا پورا کرنے والے ہیں. میرا ہکلوتا بچہ دیوار کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا ہے. میری گود اجڑ گئی ہے. باہر آنے سے پہلے میرا گلشن اجڑ چکا ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ میری خالی گود کو بھر سکتے ہیں, میرے اجڑے گلستان میں بہار لا سکتے ہیں, میرے بجھے ہوئے چراغ کو جلا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا بیوی صبر سے کام لو. اس عورت نے کہا کہ کس بات پر صبر کروں اور کیسے کروں؟ آپ دعا کیجئے کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ مایوسی کی بات کرنا چھوڑو, اس میں کفر ہے. جس مقصد کے لیے تم آئی ہو وہ پورا ہو جائے گا. عورت نے کہا کہ حضرت اب تو سر پر خاک ڈالنے کی کسر باقی رہ گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم گھر جاؤ, تمہیں تمہارا مقصود مل جائے گا. جب وہ گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ صحن میں کھیل رہا تھا. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہنے لگا کہ میرا لڑکا صبح سے لاپتہ ہے. پوری بستی میں تلاش کر لیا ہے مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا. جانے کس طرف چلا گیا ہے, جانے زندہ ہے بھی یا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تیرا لڑکا زندہ ہے, وہ خیریت سے ہے. البتہ ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور چند دنوں کے بعد وہ رہائی پا کر واپس لوٹ آئے گا. آپ نے اس لڑکے کے حق میں دعا فرمائی. ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ لڑکا ڈاکوؤں کی قید سے آزاد ہو کر واپس اپنے گھر لوٹ آیا. ایک سانپ نے ایک نوجوان کو ڈس لیا. زہر سارے بدن میں سرایت کر گیا. اس کے بچنے کی امید نہ رہی. چارپائی پر ڈال کر آپ کے پاس لایا گیا. آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی, پانی پر دم کر کے دیا. پانی کے پیتے ہی زہر کا اثر زاحل ہو گیا. وہ نوجوان جو چارپائی پر لایا گیا تھا وہ اپنے گھر اپنے پاؤں پر چل کر گیا. آپ اپنے چند عقیدت مندوں کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. ایک عقیدت مند نے پوچھا کہ حضرت اس قبرستان کے مردوں کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خود ہی دیکھ لو. اس نے قبرستان کی طرف دیکھا تو قبروں کے سارے مردے اس کے سامنے آ گئے. حجاج بن یوسف کی فوج کا ایک سپاہی ننگی تلوار لیے آپ کی طرف آ گیا. وہ بغض و حناس سے بھرا ہوا تھا. وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا. جب آپ کے سامنے آیا تو کانپنے لگا. تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے جنگ جو دنیا کو چھوڑ چکے ہیں. وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی کا طلبگار ہوا. آپ نے اسے معاف کر دیا اور وہ قدم بوسی کرنے کے بعد واپس لوٹ گیا. آندھی چلی, ایک سایہ دار درخت جڑ سے اکھڑ گیا. آپ نے فرمایا اے درخت تجھے کیا ہوا؟ تجھے کس نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا؟ درخت بولنے لگا کہ مجھے اس آندھی نے ضائع کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ آندھی نے ان لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے جو تیرے سائے میں بیٹھیں گے, لیکن ہم ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ وہ اس درخت کو اپنی جگہ پر قائم کر دے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ درخت پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا.